آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، اگر آپ کا نام دائمہ ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کا نام دائمہ ہے تو اس ویڈیو میں دائمہ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ دائمہ کس زبان کا لفظ ہے یا دائمہ کس بھاشا کا شبد ہے؟ دائمہ کے معنی کیا ہیں؟ دائمہ نام کا مطلب اور ارتھ کیا ہوتا ہے؟ دائمہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے؟ دائمہ انگلش میں کیسے لکھتے ہیں؟ دائمہ ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ دائمہ اردو میں کیسے لکھا جائے گا؟ دائمہ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہونے والا ہے، تو اتنی دلچسپ اور جانکاری سے فل ویڈیو کے لیے آپ کی طرف سے ایک لائک تو ملنا ہی چاہیے۔ پیارے ویورز، اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ دائمہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ دائمہ کے معنی اور دائمہ نام کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی، دیر تک رہنے والی، ثابت قدم رہنے والی۔ دائمہ میں 5 حروف ہیں: دال، الف، ہمزہ، میم، ہے۔ یہ انگلش میں دائمہ لکھا ہوا ہے، یہ ہندی میں دائمہ لکھا ہوا ہے۔ دائمہ اردو میں لکھنے کا آج کل 2 طریقے ہیں، ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں، صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ جیسے ہمیں دائمہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے دال کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد الف کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد ہمزہ کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد میم کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں ہے کو ٹچ کریں گے، تو آٹومیٹک اسکرین پر اس طرح دائمہ لکھا ہوا آ جائے گا۔ دائمہ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا۔ اس کے لیے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے۔ ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان 4 باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں۔ نمبر 1، اردو حروف کا نام۔ نمبر 2، اردو حروف لکھنے کا طریقہ۔ نمبر 3، اردو حروف فل لیٹر کی پہچان۔ نمبر 4، اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان۔ اردو میں دائمہ لکھنے کے لیے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا۔ تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانا اور ان کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، دال۔ نمبر 2، الف۔ نمبر 3، ہمزہ۔ نمبر 4، میم۔ نمبر 5، ہے۔ یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے۔
اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھیے۔ یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں، اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں۔ جیسے دال آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں، الف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں، حمزہ یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں، میم آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں، ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں۔ یہ اردو کے فل لیٹر ہیں، ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شارٹ لکھے جاتے ہیں۔ جیسے دال فل لکھتے ہیں، الف فل لکھتے ہیں اور حمزے کی شکل تھوڑی اس طرح سے ہو جائے گی، میم اس طرح سے شارٹ لکھتے ہیں، ہے اس طرح سے شارٹ لکھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھ کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے کیا لکھا دال، یہ کیا لکھا الف، یہ کیا لکھا حمزہ، یہ کیا لکھا میم اور یہ کیا لکھا ہے۔ یہ کیا ہو گیا دائمہ۔ حمزہ کے نیچے زیر لگا دے تو یہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ان کے معنی و مطلب جاننے کے لیے اس کو ٹچ کریں۔